ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت سیدہ کا بچپن، تعلیم و تربیت، کن کن ہستیوں کو دیکھا، ان سے استفادہ کیا؟ نو عمری میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجاہدہ کی صورت آپ نے اختیار کی دفاع اسلام میں، اپنے والد کریم کی محبت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل سیدہ کائنات کا بچپن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا کیا آپ کے بچپن کی عظمت کا ثبوت ہو کہ آپ کی پرورش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آغوش محبت میں ہوئی۔ دنیا کا بہترین جوڑا، سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑی درسگاہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد خاندان کی جو خواتین بھی آپ کے بچپن میں ہمیں نظر آتی ہیں، جن کے سائے تلے آپ کا بچپن گزرا، عظیم خواتین، حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ام الفضل ہیں، ام ہانی ہیں، اسماء بنت امیس ہیں، صفیہ بنت حمزہ ہیں، اور حضرت ام سلمہ ہیں۔ ام سلمہ، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک، رضی ہر اللہ ہستی تعالیٰ ایک سے بڑھ کے ایک۔ اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو فرمایا کہ فاطمہ کی تربیت کرنی ہے، تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جو سیدہ فاطمہ کو بتانا تھا انہیں پہلے ہی پتہ تھا، اللہ اکبر، جو انہیں سکھانا تھا وہ پہلے ہی سیکھی ہوئی تھی، سبحان اللہ، جو تربیت کے ذریعے انہیں جس طرف لے کے چلنا تھا وہ سارے آداب، وہ سارے اسالیب سیدہ کائنات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو وہ جو نگاہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت تھی، اس نے تربیت کی ساری منزلیں پہلے ہی طے کروا دی تھیں۔ تو سیدہ کائنات کا بچپن ایک اس میں جو بڑا ایک اہم پہلو ہے، ایک اہم مرحلہ ہے، 2 سال کی عمر میں جو آپ کا ایک شروع ہوتا ہے مجاہدہ، یعنی شاب ابی طالب اللہ اللہ، کہ جس وقت آپ سے وہاں تشریف لے گئے تو سیدہ کائنات ساتھ تھیں، تو وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسی کیسی آزمائش تھی، کتنی آزمائشوں سے، کتنی مشکلات سے، گویا وہ ساری آزمائشیں اور مشکلات جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے صحابہ کو درپیش تھیں، وہ آپ کی نگاہوں میں تھیں ساری۔ تو ان سب چیزوں نے بھی آپ کی شخصیت کو بنانے میں، یعنی آپ نے تاریخ اسلام کو بنتے دیکھا، اور تاریخ اسلام آپ کی ذات کا حصہ ہے، اور آپ کی ذات تاریخ اسلام ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو وہ سب کچھ کیا ہوا، اس سے شخصیت اتنی مضبوط بن گئی، شخصیت اتنی بڑی بن گئی کہ آنے والے دور کی مشکلات اور مصائب و آلام ان کے لیے اس شدت کے حامل رہے ہی نہ، حوصلے اتنے بلند ہو گئے، نگاہوں میں سب کچھ تھا۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو بھی جب ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ بچپن کے اندر ہی، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں تھے، آپ عبادت کر رہے تھے اور ایک گستاخی کی ابو جہل نے اور ان لوگوں نے، تو سیدہ کائنات نے آ کے اس نجاست کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن پاک سے، بجائے اس کے کیا وہ فغاں کرتی، عمر کا وہ مرحلہ کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس کے بجائے آپ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا، بجائے اس کے شور شرابہ جیسا بچوں کا ایک معمول ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تربیت کس طرح سے ہوئی تھی، اس سے آپ کی شخصیت کی عظمت فرام ویری بگننگ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت کو ہمارے لوگوں ہی نہیں، مغرب کے لوگوں نے بھی آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایڈورڈ گبن کو دیکھیں، ہنری کاربن کو دیکھیں، یہ تو بڑے بڑے مورخ ہیں، مونٹگمری وارڈ کو دیکھیں، این میری شمیل کو دیکھیں، یعنی وہ سب لوگ آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکیزگی، تقوی، صالحیت اور خلق محمدی کا نمونہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہی وہ کریکٹر ہے آپ کا جو بچپن سے لے کے 9 عمری سے لے کے آگے ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچپن ہی میں والدہ کے سایہ شفقت سے وہ اچھا وہ بھی آپ دیکھیں، آف کورس، بالکل عام الحزن کا جو زمانہ ہے، یعنی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال دکھ کا سال، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کا معاملہ، تو اس زمانے میں یہ دکھ آپ نے تو دیکھا ہی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ اس دکھ کے زمانے میں سراپا راحت بنی، اللہ اکبر، آپ کے لیے سراپا راحت بنی۔ تو یہ جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے کہ آپ نے تکالیف دیکھی بھی، اور ان تکالیف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حقیقی معنوں میں کوثر بن کے سامنے رہی، سبحان اللہ۔ یعنی جو کوثر کا ٹائٹل آپ کو عطا ہوا، تو آپ دیکھیں جو اہل علم نے، مفسرین نے سیدہ کائنات کا ٹائٹل کوثر قرار دیا، تو اس کے اسباب یہی ہیں کہ کوثر کے جتنے معانی و مفاہیم ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان کی عملی شکل دیکھیں تو سیدہ کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی عملی شکل اس دنیا کے اندر سیدہ کائنات کی صورت میں شامل آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
کفار کے مخالفین کے طعنوں کا حل ہے تو سیدہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اس کی کنٹینیوٹی ہے تو سیدہ کائنات۔ یہ کام پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کر رہی تھی، حضرت خدیجہ، وہ کر رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس امت کے نصف بہتر یعنی خواتین کے سبحان لیے اللہ، اگر حضور کے اسوہ کی کنٹینیوٹی ہے تو سیدہ کائنات۔ کیا بات ہے آپ کی، یعنی دیکھیں نا، جیسے علامہ نے کہا کہ انسانیت کی بقا مدرہڈ میں ہے، بے شک، عمومت میں ہے، عورت کے ماں کے کردار میں ہے، سبحان، عمومت، عمومت۔ اور صرف مسلمانوں نہیں، عالم انسانیت کے لیے ماں کیسی ہونی چاہیے، اس کا رول ماڈل صرف سیدہ فاطمہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمیں اچھی مائیں دے دیں تو ہم بلا نیپولین کا، جی، بالکل۔ تو اچھی مائیں بنتی کیسے ہیں؟ سیدہ کائنات کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ان اچھی ماؤں کی شاخ بہترین پہ، نمونہ ہے، اچھی ماؤں کی شاخ پہ حسن اور حسین جیسے پھل لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔